بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، لمبی چھوڑنے کا مقابلہ اس ملک میں چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جو یوم تشکر کے موقع پر ایک تقریر کی، اس میں سامنے فوجی بھی بیٹھے ہوئے تھے قیادت، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے۔ وزیر اعظم نے بہت عجیب باتیں کر دی، یعنی میں لبے لباب اس کا آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کی ٹائم لائن کیا تھی، وزیر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک سیکیور فون تھا جس کے اوپر کسی کو پتہ نہیں چلتا، سیکیور فون تھا کہ وہ رابطہ آپ کریں تو دشمن تک بات نہیں پہنچتی۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ 2:30 بجے رات کو مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ بھارت نے بیلسٹک میزائل چلائے ہیں نور خان ایئر بیس پہ، باقی ساری تفصیلات مجھے بتائیں۔ ٹائم بتایا وزیر اعظم نے 2:30 بجے کے بعد کا، اور پاکستان میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں 3:30 بجے ہو جاتی ہے، یعنی آج کل گرمیوں کا دور ہے تو بہت جلدی صبح فجر ہو جاتی ہے اذان۔ تو بتاتے ہیں 2:30 بجے یہ ہوا، اس کے بعد 3:30 بجے آپ کو پتہ ہے فجر ہو جاتی ہے، اور فجر کے بعد وہ کہتے ہیں میں چلا گیا سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے۔ اب اندازہ کریں کہ آرمی چیف وزیر اعظم کو کہہ رہا ہے کہ جناب بیلسٹک میزائلز آ رہے ہیں، ایئر بیس کے اوپر بھی آ کر گرے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لگاتار ڈرونز آ رہے ہیں، تو جوابی کارروائی کی اجازت مانگی ہوگی، یا اجازت کیا مانگنی ہے، یہاں تو اجازت تو نہیں ہوتی، بتایا ہی جاتا ہے۔ بہرحال فجر کے بعد وہی وزیر اعظم جس کو یہ پتا کہ بیلسٹک میزائلز آ رہے ہیں وہ نہانے چلا گیا سوئمنگ پول میں۔ میں شہباز شریف کے بارے میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے نا، تو یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ شہباز شریف ہے، کیونکہ یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ نواز شریف ذاتی طور پہ بزدل آدمی نہیں ہے، وہ چیزوں کو فیس کر سکتا ہے، گولی وولی چل جائے، کوئی معاملہ ہو تو وہ وہاں پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور سامنا بھی کر سکتا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ لیکن شہباز شریف اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہونے والا آدمی ہے، ایک نہیں میں 1 درجن واقعات جانتا ہوں کہ میں کور کرتا رہا ہوں شہباز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ تو یہ بہت ڈرپوک ہے شہباز شریف صاحب۔ تو یہ جو انہوں نے کہانی سنائی کہ میں سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے چلا گیا، اب یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو ان کو اصل بات پتہ تھی کہ ان کے اوپر اٹیک ہونا ہی نہیں ہے، یا وہ اٹیک ہے جو وہ محدود ہوگا، یا پھر انہوں نے یہ کہانی سنائی۔ وہ کہتے ہیں سوئمنگ پول میں چلا گیا، وہاں پہ مجھے آرمی چیف نے بتایا کہ جی بھارت اب کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کر لیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنی لمبی چھوڑی ہے کہ ساری ٹائم لائن ہی بیڑا گرک کر کے رکھ دی۔ امریکہ کو جو پہلی درخواست گئی تھی بھارت کی جانب سے کہ جنگ بندی کروائی جائے، وہ درخواست گئی تھی صبح 9 بجے، یعنی جو رپورٹ ہوا ابھی تک امریکہ سے کہ پاکستان ٹائم کے مطابق صبح 9 بجے۔ اب فجر کی نماز کے بعد 9 تو نہیں بجتے، فجر کی نماز ہو رہی ہے 3:30 بجے، 4 بجے لگا لیں آپ، تو 5 گھنٹے کیا شہباز شریف سوئمنگ پول میں ہی نہاتے رہے؟ بیمار آدمی ہے، کمر میں درد بھی ہوتی ہے، پیشنٹ ہے، تو کیا 5 گھنٹے سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے فجر کے بعد؟ جب فون آ گیا آرمی چیف کا کہ جناب اب، اور جو جنگ بندی ہوتی ہے اس کا اعلان کون کرتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کب کرتا ہے؟ شام کو 5 بجے کے قریب، 5-6 بجے کے قریب شام کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے کہ جنگ بندی ہوگی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کرنے کے بعد پھر سارے بار بار کہنا شروع ہو جاتے ہیں، بھارت کی جانب سے آ جاتا ہے، پھر اسحاق ڈار کہہ دیتا ہے۔ اگر شہباز شریف کو صبح فجر کے بعد پتا تھا، فجر کے بعد تو پاکستان جواب دینا شروع کر رہا تھا، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب روشنی نکلی، صبح صادق ہوئی، تو پاکستان نے میزائل چلانا شروع کیے، پاکستانی ایئر فورس نے دن کی روشنی میں کارروائی کرنا شروع کی۔ تو ساری کی ساری ٹائم لائن وہ اوپر نیچے کر دی شہباز شریف نے، اپنی کہانی سنانے کے چکر میں، اپنے سوئمنگ پول کی تیراکی کے چکر میں سارا کام خراب کر دیا پکڑ کے۔ عجیب و غریب پیسے یہ لوگ ہیں، اپنا کریڈٹ لینے کے لیے بنے بنائے گیم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب آرمی کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھائیں گے کہ جناب یہ کیا چل رہا تھا، کیا واقعی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی؟ یہ لوگ سوال اٹھائیں گے نا۔ اب دیکھیں نا اسٹیٹمنٹ کتنا غیر ذمہ دار ہے کہ جناب رات 2:30 بجے جو ہے وہ وہاں سے میزائل آتے ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد میں فوری طور پہ نماز پڑھ کے نہانے چلا جاتا ہوں، اور میں سوئمنگ کر رہا ہوں، مجھے دوبارہ فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کر دیں، میں کہتا ہوں جی بسم اللہ کریں، اور یہ سارا کچھ صبح 5-6 بجے ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ کو جو جنگ بندی کی درخواست جاتی ہے وہ 9 بجے جاتی ہے وہاں کی رپورٹ کے مطابق، اور اس کے بعد پھر امریکہ پاکستان سے رابطہ کرتا ہے، پھر انڈیا سے رابطہ کرتا ہے، پھر پاکستان سے رابطہ کرتا ہے، پھر انڈیا سے رابطہ کرتا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے میرا کہ آرمی چیف کو کیسے پتا چلا کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی وہ چاہ رہا ہے؟ یہ تو امریکہ نے کروائی ہے اور رابطہ امریکہ کے تھرو ہوا ہے، کیا ڈائریکٹ انڈیا نے آرمی چیف سے رابطہ کیا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ رابطہ کیا جائے وزیر اعظم سے،
रब्ता किया जाए वज़ीर दिफा से और वो ऑर्डर जारी करें आर्मी चीफ को कि जी जंग बंदी कर दें, हमारी बात हो गई है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी चल रही है। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वज़ीर आज़म नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वज़ीर आज़म नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोच कर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए और सिर्फ उन्हें आगाह किया जा रहा है। भाई ये काम वज़ीर आज़म का था, ये काम नायब वज़ीर आज़म का था, ये काम जो है वज़ीर खारजा का था, वज़ीर दिफा का था कि वो आर्मी चीफ को बताते कि जी जंग बंदी की बात हो गई है, अब आप जंग बंदी कर दें, इतने बजे से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। 5 बजे शाम को जंग बंदी हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट की है। बहरहाल कहानियाँ सुनाई जो एक के बाद एक कहानी, लगे हुए गप्पे छोड़ने के लिए, मारो जितनी गप्पे दिल करते। नाज़रीन एक स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही है, मैं आपको पहले भी बता रहा था और अब नजम सेठी साहब ने भी कहा। इससे पहले जो है ज़ुबैर अली खान साहब ये खबर दे भी चुके हैं, मैं उसके ऊपर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ और आपके सामने ये सारी सिचुएशन है कि ये दावा किया जाता है कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर एक शख्सियत जो गैर सियासी है, मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली बहुत सारे लोग नाम लेने से भी घबरा रहे हैं, ये एक अस्करी शख्सियत है, बड़े रैंक का ऑफिसर है। ये मुबैना तौर पे, यानी जिन लोगों ने एक स्टोरी दी है ना, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा मुझे बंदा बताएं आप, तो बंदा पता चलता है जी कि ये अस्करी आदमी है और ये बड़ा ओहदेदार है, तगड़ा फौजी। ये इमरान खान साहब से जाके जेल में मिला, इसने इमरान खान साहब को पूरी ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर, जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। नजम सेठी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ये जो 3-4 सहाफ़ियों ने ये बात की है वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब इसको डिनाई कर दें, बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब कह दें कि जी मुल्क की खातिर मेरे पास कोई आया चल के तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था। ये भी मैं आपको बता दूं, ये खबर इमरान खान का आपके सोर्सेज से नहीं निकली, ये खबर एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से निकली। तो ये एस्टेब्लिशमेंट गई जाके इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जंग के ऊपर कि जनाब हालात बहुत ख़राब हो गए, 6-7 तारीख की बात है, इंडिया जनाब अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और हमारे पास ये रिपोर्टें मौजूद हैं, ये सारा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये होने जा रहा है। तो जब खान साहब को सारा बताया कि जी सपोर्ट चाहिए इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा जी पाकिस्तान के लिए तो सपोर्ट है मुबैना तौर पे। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दी, वो पाकिस्तान के दुश्मन थोड़ी है, वो बार बार कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो उन्होंने इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट दी जो मांगने के लिए वो बंदा गया था। अब देखें वक्त कैसा जालिम है, यही लोग दावा करते थे कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया, आज यही लोग खबरें चला रहे हैं कि जनाब इमरान खान के पास हम गए थे, जाके उससे मदद मांगी थी, उसको जाके ब्रीफिंग दी थी और उसने मदद दे दी, उसका बहुत शुक्रिया। अंदाज़ा करें आप कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के ऊपर क्रॉस ना लगाए तो एक आर्मी चीफ नहीं 10 आर्मी चीफ मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकते, एक एस्टेब्लिशमेंट क्या 1000 एस्टेब्लिशमेंट मिलकर भी क्रॉस नहीं लगा सकती। ये हमारे जो फौजी दोस्त हैं ये हमें कहते थे, ISI के ऑफिसर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, बाकी जो सियासी लोग हैं वो भी कहते थे कि इमरान खान पे जनाब क्रॉस लग गया। इमरान खान ने खुद कई दफ़ा कहा कि मैं आपको ये क्रॉस मिटा कर दिखाऊंगा और अल्लाह ने उसका बोल बाला कर दिया। अल्लाह ताला ने जो बोला उसने, अल्लाह ताला ने उसकी बात ऊपर कर दी और ये खुद चल कर गए, जाकर उसको ब्रीफिंग दी मुबैना तौर पे जो भी खबरें आ रही है, और ये एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज से आ रही है। इमरान खान साहब ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, ना वो तस्दीक कर चुके अभी तक, ना वो तरदीद कर चुके अभी तक, बल्कि ये मामला उनके सामने रखा ही नहीं गया। जब रखा जाएगा तब पता चलेगा कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर पहली दफ़ा नहीं की गई, इसी में ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई डील नहीं चाहिए, जो अदालतें मुझे ज़बरदस्ती अंदर रख रही हैं वहाँ मुझे इंसाफ मिल जाए, अदालतें इंसाफ करें, मैं तो खुद ही बाहर आ जाऊँगा, मेरा तो केस ही 2 नंबर है जो आपने मेरे पे बनाए हुए। उनकी बहन भी कहती है ना, वकील भी कहते हैं आधे घंटे का काम है इमरान खान के बाहर आने का, सिर्फ अदालतें इंसाफ दे दें, आधे घंटे में खान साहब का फैसला हो जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएगा। अब ये ऑफर पहली दफ़ा इमरान खान साहब के सामने नहीं गई और ना पहली मरतबा इमरान खान साहब से कुछ मांगा गया है। इमरान खान साहब को बार बार ये कहा जाता है कि आप कोई गुंजाइश पैदा करें, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कहा गया, उन्हें यह भी कहा गया कि आप कुछ अरसा खामोश रह लें, आप आ जाएं बाहर, हाउस अरेस्ट होने का भी कहा गया, बड़े ऑप्शन दिए गए, इमरान खान माने नहीं।
انہوں نے کوئی ڈیل چاہیے ہی نہیں. جہاں ڈیڈ لاک ہے نا, یہ خبر ابھی بھی بہت سارے لوگ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. شاید میتلا صاحب نے بھی یہ بات کی اور بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ واپس کرو. عوام نے 8 فروری 2024 کو ہمیں ووٹ ڈالا تھا, ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو. اب اگر مینڈیٹ واپس ہوتا ہے تو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ, پورا کا پورا الیکشن کمیشن, بہت سارے بیوروکریٹ, یہ سارے ٹانگے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ آروز نے جعلی فارم 47 جاری کیے ہوئے, سارے پھنس جائیں گے. بے شمار بیوروکریٹ ہیں, سارے کے سارے پھنس جائیں گے. الیکشن کمیشن پھنس جائے گا, سیاسی جماعتیں پھنس جائیں گی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس جائے گی, عدلیہ بھی پھنس جائے گی. لہذا اب رستہ ایک اور یہ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا, اور یہ فیس سیونگ ہے کہ آپ نئے الیکشن کروا لیں. اب یہ عمران خان کا کانفیڈنس ہے کہ ٹھیک ہے, انہوں نے سال سوا سال اپنی مرضی کر دی, 1.5 سال انہوں نے موچیں کر لی, دوبارہ الیکشن کراؤ, میں پھر لڑتا ہوں الیکشن کراؤ اس ملک کے اندر. تو یہ عمران خان صاحب بات یہاں پہ آ کے اب ڈیڈ لاک لگ جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ فوری طور پہ الیکشن کروانا نہیں چاہتی. عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا تو الیکشن کی گارنٹی دی جائے یا مینڈیٹ واپس کیا جائے. معاملہ ایکچولی یہاں پہ آ کے پھنستا ہے. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ٹائم پورا نہیں ہو جاتا, ایکسٹینشن مینس کہ ان کے 3 سال پورے ہو رہے ہیں 29 نومبر کو, جب تک کہ 29 نومبر نہیں آ جاتی تب تک اس ملک میں کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہوگا. اور ایک اور چیز, تب تک کوشش کی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس نہ ملیں. اس کا ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو تحریک انصاف اس قابل ہو جائے گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 5 سال سے واپس 3 سال کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے کوٹ میں بال پھینکنا نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ. تو جب تک 29 نومبر نہیں ہو جاتی تب تک کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے دی جائے گی. کیونکہ دیکھیں ایکسٹینشن یہاں پہ ایک شوق ہے, جو بھی اس عہدے پہ اوپر آتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا. پرویز مشرف اس عہدے پہ آئے اور انہوں نے ایکسٹینشنز لی, بار بار لی, صدر بن کے بیٹھ گئے ہی نہیں, قوم کے 10 سال ضائع کر دیے. پھر آئے جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب, آرمی چیف بنے, انہوں نے بھی ایکسٹینشن لے لی اور ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا جانے کو. بڑی مشکل سے ان کو بھیجا 6 سال کے بعد. پھر راحیل شریف صاحب آئے, وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے, بلیک میل کر رہے تھے, انہوں نے بڑی کوشش کی بلیک میل کرنے کی. پی ایم ایل این کے لوگ گواہی دیتے ہیں لیکن انہیں ایکسٹینشن نواز شریف نے نہیں دی, بلکہ بعد میں ان کو سعودی عرب بھجوا دیا. ان کو زیادہ بڑی نوکری مل گئی, 56 اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہ بن گئے. اس کے بعد آتے جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے بھی ایکسٹینشن لے لی. ایک ایکسٹینشن سے ان کا دل نہیں بھرا, وہ پھر ایکسٹینشن لینے کے چکر میں تھے, وہ بھی وہاں پہ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے عہدے پر. پھر جنرل عاصم منیر آ گئے. اب ان کی 3 سال کی نوکری تھی, 1 سال پہلے ہی ایسا قانون بنوا دیا گیا کہ جناب ان کی مدت ملازمت 3 سال نہیں 5 سال کر دیں تاکہ اگلے 3 سال پکے ہو جائیں. تو یہ بھی ایک طرح کی ایکسٹینشن ہے, ان کا بھی جانے کو. تو کسی بھی آرمی چیف کا اس سیٹ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا. تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں تبدیل ہوں گی. عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب باہر آ کے کتنے کس کو بھاری پڑیں گے اس کا ابھی کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. کیونکہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور پبلک کے اندر اپنی مقبولیت دیکھیں گے اور جب پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر عمران خان صاحب کو وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو لوگوں کے دل کی آواز ہے. اب اگر حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب دوبارہ مذاکرات کرتے ہیں یا بات چیت شروع ہوتی ہے تو میرے خیال میں چند چیزیں اگر عمران خان صاحب فکس کر دینا, خود چاہے جیل میں رہیں, ابھی فوری طور پہ باہر نہ آئیں, یہ باہر آ جائیں گے اگر یہ چیزیں ہوگی. کچھ چیزیں اگر پکی عمران خان صاحب اگر کر دینا اس ملک کے اندر, چاہے ان حکمرانوں کے ساتھ مل کر دیں, تو پاکستان کا بہت بھلا ہو جائے گا. نمبر 1, فوج کو سیاست سے مکمل طور پہ باہر کر دیں. یہ آئین کے اندر جو ہے اس کے اندر دوبارہ شامل کر دیں, ترمیم کرنی پڑے وہ کر دیں, سزا کو اور سخت کر دیں, فوج سیاست میں نہیں آئے گی. نمبر 2, جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے کمیشن کو فعال بنایا جائے اور اس میں تگڑے لوگوں کو ڈالا جائے, ان کو پروٹیکشن دی جائے. نکالو سارے لاپتہ لوگ, یہ سلسلہ بند کریں پاکستان میں. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کبھی کسی صورت نہیں ہوگی. بم چل رہے ہیں, میزائل گر رہے ہیں, پھر بھی نہیں ہوگی, یہ بھی طے کر دیں. مدت ملازمت 3 سال ہوگی, اس کے 1 دن اوپر نہیں جائے گی, یہ بھی طے کر دیں. اور 3 سینئر میں سے 1 کو ہم آرمی چیف بنا لیں گے. یہاں لمبی سیاست چل رہی ہوتی ہے آرمی چیف چینج ہونے سے پہلے, 4 5 6 لوگوں کو خواب آ رہے ہوتے ہیں کہ میرا داؤ لگ سکتا ہے, میں آرمی چیف بن سکتا ہوں. تو 3 میں سے 2 کو بنا دیں, 1 کو آرمی چیف, 1 کو جوائنٹ چیف, اور 1 جو ہے وہ الگ ہو جائے. تو کم سے کم یہ جو ہے چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے.
ایجنسیوں کی مداخلت مکمل طور پہ سیاست میں اور سیاسی معاملات میں زیرو کرنی چاہیے. یہ چیزیں اگر اس ملک میں سیاسی جماعتیں مل کر کر لیں تو یقین کریں پاکستان آگے بڑھ جائے گا. دوسرا ہمارے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. 70 سال سے جو تجربے ہو رہے ہیں ان تجربوں سے پاکستان یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس سے آگے اور کہاں جائیں گے. یہی ایک رستہ ہے جس سے ہم آگے نکل سکتے ہیں. آرمی چیف نے پہلی مرتبہ میڈیا کی شاید تعریف کی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. آرمی چیف نے ملاقات کی صحافیوں سے ان کی بات چیت ہوئی. انہوں نے میڈیا کی تعریف کی ہے کہ قوم متحد ہوئی ہے. جیسے ہمارے میڈیا نے جواب دیا اس پر فخر ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنا کام کرتے ہیں نا آئین اور قانون کے مطابق جس پہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ملک کی حفاظت کرنی ہے تو آپ ایسے ہی لوگوں سے خوش رہیں گے کیونکہ لوگ خوش بھی ہوں گے, اپنی خوشی کا اظہار بھی کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے, آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ یہ وہ ڈیوٹی ہے جو آئین نے آپ کو دی ہے, قانون نے آپ کو دی ہے, ملک کی حفاظت کرنا. یہاں سب ہیرو بنتے ہیں تو آپ کو میڈیا بھی اچھا لگے گا, قوم بھی اچھی لگے گی, سب اچھے لگے گا. لیکن جب آئین ٹوٹے گا, جب آپ پارٹنر بن جائیں گے حکومت کے اندر, ظلم جبر اور فسطائیت چلے گا, لاقانونیت چلے گی, مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب بند کمروں میں فیصلے ہوں گے, جب اسٹیبلشمنٹ اپنی مٹھی میں لے لے گی لوگوں کی رائے کو, تو اس وقت پھر میڈیا بھی برا لگے گا, سوشل میڈیا بھی برا لگے گا, قوم بھی بری لگے گی, سارا کچھ برا ہی لگے گا کیونکہ لوگ تب تنقید کریں گے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں پاکستانی پاس ہوئے ہیں اور اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس میں پاس ہونا چاہیے. ناظرین ایک بڑی خبر ہے اور یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا ہوا تھا اور جنگ جیسی کیفیت چل رہی تھی اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر آئی ہے برطانیہ سے. بی بی سی پشتو نے یہ خبر دی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ نائب وزیر داخلہ افغانستان کے جو ہیں ان کا نام ہے ملا ابراہیم صدر, انہوں نے بھارت کا خفیہ دورہ کیا تھا. یعنی آج طالبان کی حکومت کے ساتھ بھارت کے تعلقات کیا زیادہ بہتر ہے پاکستان کی نسبت؟ یہ ملا ابراہیم صدر کون ہے ذرا یاد کیجئے گا. میں نے 2020-21 میں ان کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے امریکہ کو نچا کر رکھ دیا. یہ ایک ایسا کمانڈو ہے جس سے شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی. امریکہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا, انعام ان کے اوپر رکھا, بڑی کوشش کی, ملا ابراہیم صدر قابو نہیں آیا اور اس نے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچایا کہ شاید کسی اور کمانڈر نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا. یہ پاکستان میں بھی رہا اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں. پاکستان میں انہوں نے اور ان کے خاندان نے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے اور اس وقت یہ نائب وزیر داخلہ ہے. اس وقت یہ نائب وزیر دفاع تھے ملا عمر کے ٹائم پہ اور انہوں نے امریکہ کو 20 سال تک تکنی کا ناچ نچایا. اب یہ شخص جو ہے وار کے حوالے سے ایک بہت زبردست حکمت عملی بنانے والا شخص ہے. یہ بھارت کا خفیہ دورہ کرتا ہے اس وقت جب پاکستان اور بھارت میں لڑائی چل رہی ہے. پاکستان کو ان چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا نہ صرف اثر نو جائزہ لینا پڑے گا اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو, کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ برطانوی ادارے نے دی ہے اور بی بی سی جو ہے وہ ایسے ہی خبر نہیں دیتا. اور بی بی سی پشتو نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ خفیہ دورہ تھا اور انہوں نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے. اب بھارت اس میں کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا یا افغانستان انہیں کیا دے سکتا تھا, یہ ایک الگ سوال ہے. تو ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. ملا ابراہیم صدر جو ہے وہ پاکستان میں رہے ہیں, پاکستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. ان کا انڈیا کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے کہ جب انڈیا پاکستان کی لڑائی چل رہی ہے تو یہ انڈیا کا جا کر خفیہ دورہ کر لیں. پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں افغانستان کو ایک مرکزی حیثیت دیتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس جگہ لے کر جانا چاہیے جہاں اس وقت انڈیا لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نیا منصوبہ بنایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. دیکھیں غزہ کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جب وہ مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ بڑا سنگین معاملہ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوراً حل ہونا چاہیے, کبھی وہ کہتے ہیں یہاں کے بارے میں ان کے پاس ایک نیا منصوبہ ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فلاں فلاں ملک کو تسلیم کرنا چاہیے اسرائیل کو, اسپیشلی سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن دیکھیں اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ دیا ہے وہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو لیبیا لے جا کر آباد کر دیا جائے. کیا یہ درست ہوگا؟ اور کیا یہ ٹھیک خبر ہے کہ لیبیا لے جا کر فلسطینیوں کو جو ہے وہ آباد کر دیا جائے؟ یہ لگ بھگ کوئی 1800-2000 کلومیٹر کا فضائی رستہ ہے. یہ اتنی دور ہے لیبیا, بیچ میں ایک پورا ملک پڑتا ہے اور وہ ملک کراس کرنے کے بعد
پھر آپ پہنچتے ہیں لیبیا. لیبیا افریقہ کا ایک ملک ہے, وہاں پہ خود خانہ جنگی لگی ہوئی ہے. ٹریول ایڈوائزری ہے کہ وہاں پہ آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ نہیں جا سکتے, کاروبار کرنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. اغوا ہونے کا خطرہ ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, مختلف گروپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور ٹرمپ اٹھا کے اتنی بڑی آبادی کو, ملینز کے اندر لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں جناب لیبیا میں, کہ یہاں سے نکالو لیبیا لے جاؤ. تو کیا یہ فارمولہ کام کرے گا؟ دیکھیں, وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر ہے, اس کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے اور روزانہ اس کو فارمولاز دیے جا رہے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بتانا پڑے گا کہ ایکچولی اس کا سلوشن ان کے دماغ میں کیا ہے, اور ایسا سلوشن سامنے رکھیں دنیا کے جس کے اوپر پھر امپلیمنٹ ہو. اب روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے میں 120 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری ہے, وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی, لگاتار بمباری ہو رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عجیب جو ہے وہ طریقے آ رہے ہیں کہ اب یہ کر دیا جائے, اب انہیں لیبیا پہنچا دیا جائے, یہاں سے ایویکویشن کر دی جائے. یہ فارمولہ مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ میں لکھا جائے گا. فلسطینیوں کا جو حق ہے جہاں رہنے کا, جس سرزمین کے وہ مالک ہیں, وہ حق انہیں ملنا چاہیے. ہر قانون کی روح سے, عالمی قوانین کی روح سے انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے. اور کوئی سلوشن جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.